اب لطائف کا تذکرہ دیگر سلاسل میں بھی ہے. تو میں نے ایک آرٹیکل فیس بک پہ ڈالا تھا تو ایک صاحب نے اس میں اعتراض بھی کیا تھا کہ دیگر سلاسل میں جو ہے وہ لطائف کی جگہیں مختلف بیان کی گئی ہیں اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں مختلف بیان کی گئی ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ اب اس میں معاملات اس طرح سے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مین لطیفہ قلب ہے وہ سب کے ایک ہے اور روح بھی ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اس کے بعد کے جو لطائف ہیں ان میں تھوڑا بہت مقام کا فرق ہے، اور وہ صاحب کشف کے اوپر جو منکشف ہوتا ہے تو وہ اس نے اپنے کشف کی بنیاد پر اس کو تحریر کر دیا اور اس مقام کو ظاہر کیا ہے. تو اس لحاظ سے وہ سلاسل میں تھوڑا سا فرق ہے. تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یا اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس کو بنا کر کے ہم بحث کریں، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے ایک عادت بن گئی ہے ہماری کہ ہم بحث برائے بحث جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں بنسبت عمل کے. جبکہ میں نے پچھلے ٹاپک میں بات ہی یہ کی تھی کہ سلاسل کیا کہانی حال کا ہے، قال کا نہیں ہے. تو جس پہ جو واردات ہوتی ہے وہ اسی واردات کو ویسے ہی بینی بیان کر دیتا ہے. اس لیے سب ہمارے سر کے تاج ہیں اور ہم کسی کو بھی کہیں پہ بھی غلط نہیں کہتے نہ سمجھتے، اور اسی لیے تمام بزرگان دین جو ہیں ان کے پاس ایک سلسلوں کی نہیں تقریباً تمام سلسلوں کی اجازتیں ہوتی ہیں، لیکن اجازتیں اور نسبتیں سلاسل کی ساری بھی ہوں. جیسے میرے پیارے قبلہ میاں حضور کے پاس جو ہے وہ 60 سے زیادہ اجازتیں اور نسبتیں موجود ہیں، لیکن بیک وقت وہ 60 سلسلوں کو ایک ساتھ لے کے تو نہیں چل سکتے نا. تو یقینی طور پر آدمی کا طبیعت کے لحاظ سے رجحان جو ہوگا وہ کسی ایک سلسلے کی جانب ہوگا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو بینی ویسے ہی کہ ظاہری بات ہے مزاج کے لحاظ سے اور تربیت کے لحاظ سے اور طبیعت کے لحاظ سے اور بچپن سے ایک تعلق رہنے کی وجہ سے میرا یہ جو تربیت ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں ہے، اور اس لیے ہم بیعت کرتے ہیں اور میاں بھی جب بیعت کرتے ہیں تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت کرتے ہیں، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سے ہمارا تعلق ہے. ایسا نہیں ہے کہ میاں کا تعلق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سے نہیں بنتا. مقصد ایک وہی ہے کہ اس تک پہنچنا. یہاں پر یہ ہے کہ ایک نصاب مرتب ہے، کیونکہ اس نصاب کے اوپر جو ہے وہ امام ربانی شیخ احمد فاروق سکھندی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کام کیا ہے. جس طرح اسباق کے حوالے سے بتا دوں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو ہے وہ 35 اسباق ہیں. کتنے اسباق ہیں؟ 35. اور ابتدا میں حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کیے تھے وہ 16 تھے.
پہنچا وہ بھی نہیں رہے تھے، لیکن سیڑھی وہی تھی. اب وہ سیڑھی پہنچا وہی رہی تھی، لیکن اس میں فاصلہ بہت تھا سیڑھی میں. اب سیڑھی میں فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا تھا کہ یقینی طور پر جب آپ کا اسٹیپ زیادہ اونچے اونچے ہوں گے تو آپ کو چڑھنے میں پریشانی ہوگی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت مجید الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ ان کو 16 سے 35 پہ لے گئے. وہ 16 اپنی جگہ ہے، لیکن آسانی کے لیے آپ نے مزید ان میں اضافہ کر کے آسانی کر دی کہ ایک سالک کے لیے مزید آسانی ہو جائے کہ جب اسٹیپ کم ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، یعنی تو وہ منزل کو آسانی سے طے کر لے گا. تو اس طرح سے 35 اسباق جو ہے وہ سلسلہ عالیہ میں موجود ہے.